يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ہماری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت نے ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کے عنوان پر شہر کی مختلف مساجد میں 38 دروس قرآن رکھے۔ ان میں 10 درس ایسے ہیں جن میں بیان کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ سب پروگرام بڑے کامیاب ہو رہے ہیں۔ لوگ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اللہ آنے والے پروگراموں کو بھی کامیاب فرمائے۔ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ دن سوموار کا تھا۔
اس کا تذکرہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ اس میں علماء کا شدید اختلاف۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں، کچھ علماء نے ربیع الاول کے مہینے سے بھی اختلاف کیا۔ ان کا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش رمضان میں ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں اعلیٰ پیر، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جہاں انہوں نے مہینوں پہ بحث کی نا، محرم کے مہینے کی جب بحث کی اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ سن رہے ہو یا کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کس نے لکھا؟ کس کتاب میں؟ یہاں جان چھڑانی ہو نا، بڑا آسان حل ہے، غنیۃ الطالبین انہوں دی کتاب ہی نہیں، اپنے خلاف پڑ جائے تو غنیۃ الطالبین ان کی کتاب نہیں، اور خود جب شٹلیات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے۔ اے بہجت الاسرار کتھوں آئی ہے بھائی؟ اس وقت وہ بھی معتبر ہو جاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ آپ کی پیدائش کس محرم کو ہوئی؟ میں سٹیج پہ کسی عالم کا نام نہیں لیتا، مسئلے کو واضح کرنے کے لیے نام لے رہا ہوں، بڑے احترام سے لے رہا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو نگاہ ہے نا، یہ لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی ہے۔ سن دے ہو یا پریشان بیٹھے؟ کھان پین دا سامان بھی ہے کہ کوئی نہ؟ ماشاءاللہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ کیا لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو نظر ہے، نگاہ ہے، یہ لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی ہے۔ چنگی محفوظ ہے بھائی۔ وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ آقا کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا، یا ان کی بات مان یا پھر کہہ
کہ ان کی نگاہ لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے صحیح نہیں لکھا۔ کہ مہینے میں بھی اختلاف ہو گیا، رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ، کسی نے ربیع الثانی لکھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ جمہور علماء ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہینہ بہرحال ربیع الاول کا تھا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول۔ اہل تشیع کیا کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس ربیع الاول کو ہوئی؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ نبی پاک کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میں نہیں کہتا، کس نے لکھا؟ کس کتاب میں؟ فتاوی رضویہ۔ بات میں نے آج آپ کو ایک سمجھانی اور دلیل سے بات کرنی۔ مہینے میں بھی اختلاف ہے، پھر اگر ربیع الاول کا مہینہ ہے تو 2 تاریخ ہے، 8 ہے، 9 ہے، 12 ہے، 17 ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا 8 ربیع الاول کا، کہ آپ کی پیدائش کس ربیع الاول کو ہوئی؟ 8۔ کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی، سب سے کمزور قول ہے 12 کا۔ میں ذرا زور دے کے گل کی تھی، سب سے کمزور قول کیا ہے؟ یہ سب سے کمزور قول ہے۔ اگر دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، یا فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے اس تک میری بات پہنچے، گالیاں نہیں نکالنی، کومنٹ میں گالی نہیں نکالنی، گستاخ ہے، میلاد کا منکر ہے۔ کون میلاد کا منکر ہے جی؟ اس پوری دھرتی پر کون ہے جو میرے نبی کے میلاد کا منکر ہے؟ نام لو اس کا۔ یہودی، وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ آپ پیدا ہوئے؟ عیسائی، بولو بولو، مشرکین مکہ، ابو جال نہیں جانتا تھا کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے؟ ابو جال نہیں جانتا تھا کہ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، جس عورت کا دودھ پیا اس کا نام حلیمہ ہے، نسب کے قریشی ہاشمی ہیں، ہندو، سکھ، مجوسی، سب قائل ہیں کہ میرے آقا پیدا ہوئے، ولادت ہوئی۔ کون منکر ہے ولادت کا؟ صرف پیدائش پہ زور لگاتے رہتے ہو، ولادت پہ زور لگاتے رہتے ہو، ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، ہمارے نبی اس دن بھائی کون منکر ہے؟ کیا منوانا چاہتے ہو؟ کیا منوانا چاہتے ہو؟ ایک آدمی یہاں سڑک سے گزرتے ہوئے کھڑا ہے، وہاں ایک آدمی گزرتا ہے، وہ اس مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے مسجد ہے، دوسرا بندہ پیچھے سے آتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے اے مسجد ہے، تیسرے بندے کو، چوتھے بندے کو، پانچویں بندے کو، چھٹے بندے کو، ساتویں بندے کو وہ کہتا ہے یہ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ کیوں؟ وہ جو گزرنے والا ہے وہ اسے مسجد نہیں مانتا، وہ نہیں قائل ہے کہ یہ مسجد ہے،
اسے بار بار تو کہہ رہا ہے یہ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، یہ نہ بتا کہ یہ مسجد ہے، یہ بتا کہ مسجد میں کرنا کیا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بتانا۔ ولادت ولادت، پیدائش پیدائش، کون منکر ہے بھائی پیدائش کا؟ کومنٹ میں گالی نہیں نکالنی، دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے سوال کا جواب دے دو، مجھے مطمئن کرو۔ اگر میرے نبی کی پیدائش کا دن منانا شریعت میں جائز ہوتا، اس دن جھنڈیاں لگانا، نعرے لگانا، جلوس نکالنا یہ سعادت کی بات ہوتی، تو میرے نبی کے صحابہ تحقیق کرتے، جستجو کرتے کہ آقا کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، پھر یہ اختلاف ہو۔ میرے سوال کا جواب دو۔ یہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس کی تحقیق نہیں کی، جستجو نہیں کی۔ یہ دن منانا جائز ہوتا، سعادت کی بات ہوتی، سارے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں جناب، تو صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بولو تو صحیح۔ صحابہ تحقیق کر سکتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ زندہ تھی، وہ خود میرے نبی کے دربار میں آئی تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، میرے نبی نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی تھی۔ صحابہ حضرت حلیمہ کے پاس جاتے اور کہتے ماں جی نبی پاک دی پیدائش دا دن منانا اے بڑی سعادت دی گل ہے، تساں کتنے دن تو بعد آئے ساؤ، کوئی تہن پتہ بھی نبی پاک کس تاریخ کو پیدا؟ حضرت حلیمہ سے تحقیق کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی والدہ کا نام بھی کیا ہے؟ میرے نبی کی چچی ہیں۔ صحابہ ان سے پوچھتے نا کہ ماں جی آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ ابو طالب زندہ تھے، انہوں نے میرے نبی کی پرورش کی تھی، تو کوئی صحابی ابو طالب سے پوچھتا کہ جناب نبی پاک کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ ام ایمن زندہ تھی، ام ایمن، جانتے ہو ام ایمن کو؟ حضرت آمنہ جب ننہال گئی تھی نا اپنے بیٹے ننھے بیٹے محمد کو ملوانے کہ یہ اپنی خالاؤں سے ملے، اپنے ماموں سے ملے، تو واپسی پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا، حالت سفر میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس وقت میرے نبی تھے، 6 سال عمر تھی، ایک حضرت آمنہ تھی، 7 عورت جو تھی اس کا کیا نام تھا؟ بولو تو صحیح۔ حضرت آمنہ نے اپنے ننھے محمد کا ہاتھ ام ایمن کے ہاتھ میں دیا تھا، اسے لے جانا اور دادا کے سپرد کر دینا۔ وہ ام ایمن زندہ تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کی صحابی ہیں۔ صحابہ ان سے پوچھتے ماں جی کوئی کھوج لاؤ، تحقیق کرو، آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کئی چپ کر گئے ہو۔ دن منانا اتنی سعادت کی بات ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، محبت کی یہ دلیل ہے، نبی پاک سے پیار کی یہ دلیل ہے، اتنی عظمت کی بات، اور صحابہ جستجو نہیں کرتے
تحقیق نہیں کرتے. چلو یار، نہ ایمن کو پتا تھا، نہ ابو طالب کو پتا تھا، نہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ کو پتا تھا، نہ میرے نبی کی پھوپھی صفیہ، انہیں پتا نہیں تھا، کسی کو بھی پتا نہیں تھا. چلو یار وہ نہ بتاتے، کہیں سے یہ ثابت تو کرو نا کہ کسی صحابی نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہو. چلو یہ ثابت کرو. ادھر گئے ہو ادھر گئے ہو، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اتنا اہم دن، اور صحابہ اس کی تحقیق نہیں کرتے. کیا صحابہ میں محبت نبی تم سے کم تھی؟ اگر ولادت کے دن جلوس نکالنا اور جھنڈیاں لگانا اور ڈھول ڈھمکے یہ سب کچھ جائز ہوتا اور شریعت کا حصہ ہوتا تو صحابہ اس پر عمل، ان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون؟ ہم نے صحابہ میں بھی دیکھا، بعد میں آنے والے لوگوں میں دیکھا، لوگ نبی پاک کے لیے مال قربان کر دیتے، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جان قربان کر دیتے، اولاد قربان کر دیتے، وطن قربان کر دیتے، کنبہ قبیلہ قربان کر دیتے. حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھا ہوا ہے. جو لوگ حج پہ گئے ہو یا عمرے پہ گئے ہو، بولو جب بندہ مکے پہنچ جاتا ہے کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے؟ میں اڑ کے بیت اللہ پہنچوں، طواف کروں، اس کو دیکھوں. 6 سال کے بعد مکے میں آئے تھے. کتنے سال کے بعد؟ 6 سال کے بعد آئے تھے مذاکرات کرنے. مذاکرات ناکام بھی ہو گئے. وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے واپس ہو جائیں، ہم انہیں نہیں آنے دیں گے. عثمان تم نے احرام باندھا ہے، مکے پہنچ گئے ہو، وہ بیت اللہ ہے، طواف کر لو. اور حضرت عثمان کہتے ہیں کس قبلے کی بات کرتے ہو؟ میرا کعبہ تو حدیبیہ میں بیٹھا ہوں، جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا. بندیالوی کہتا ہے دنیا، مال، دولت، اولاد، پیسہ، زیور، زمینیں، جائیدادیں، وطن، یہ تو آقا پہ قربان ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی، لیکن سیدنا عثمان نے محبت نبی میں رب کی عبادت کو قربان کر دیا تھا. جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں. صحابہ میں کم محبت تھی نبی پاک کی. ان سے زیادہ محب کون ہے میرے نبی کا؟ حضرت ابوبکر کو جانتے ہو؟ پہچانتے بھی ہو؟ محبت نبی میں ان کی قربانیاں یاد ہیں. جب ہجرت والی رات میں 40,000 درہم لے کے نکلے نا تو نابینا باپ پیچھے سے کہتے ہیں ابو بکر پتر اس واسطے جوان کری دینے ہاتھ دی سوٹی بڑن تے چھڑ کے ٹر جان، میں نابینا، میرا خیال نہیں آ رہا. ابو بکر نے جواب ہی نہیں دیا، رخ اسی طرف ہے. باپ نے پیچھے سے دوسرا جملہ کہا، یہ جو تیری 2 بیٹیاں ہیں، اسماء ہے، عائشہ ہے، میں نابینا ہوں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ میرے دروازے پہ وہ آیا ہے جس کے دروازے کا دربان جبریل امین بنا کرتا ہے.
ساری کائنات چل کر اس کے دروازے پہ آتی ہے، اور آج وہ خود چل کر میرے دروازے پہ آ گئے۔ باپ قربان کر دی، بیٹیاں قربان کر، تبوک میں سارا مال لا کے میرے نبی کی خدمت میں پہنچا دی۔ آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اللہ یاری، بغیرت کہتا ہے ابو بکر کافر ہے، منافق تھا۔ آؤ اور ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، چیلنج کرتا ہے، چیلنج، آؤ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ میں نے کہا دن کے 12 بجے ہو، سورج نصف النہار پہ ہو، اور ایک آدمی کہے ثابت کرو سورج ہے، دلیل دو سورج ہے، پاگل ہے نا وہ۔ اس پر دلیل قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ دن کے 12 بجے ہیں، سورج نے جہان کو روشن کر دیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، دن کے 12 بجے سورج اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا روشن ابو بکر کا ایمان ہے۔ اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دنیا میں مومن ہے ہی کوئی۔ کسی شاعر نے کہا تھا ابو بکر کی صداقت پہ شک کرتے ہو تو پھر صداقت زمین پہ اتری نہیں۔ آج کے یہ لوگ، ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہونے تھے، آج کے یہ لوگ چینلوں پر بیٹھ کے کہتے ہیں فاروق اعظم کا ایمان ثابت کرو، عثمان ذو النورین کا ایمان ثابت کرو، عائشہ صدیقہ کا ایمان ثابت کرو۔ شرم نہیں آتی؟ منافق تھے۔ پر قرآن منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ رب کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کو تنگ کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے۔ رب کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو خرچ نہیں کرتے۔ یہ منافقوں کی علامت بتائی قرآن نے۔ اور ابو بکر نے جھاڑو دے کے سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا۔ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے، کہا مال منگے ہوئے یار تے پھر گھر چھوڑ کے آواں، جھاڑو دے کے سب کچھ اٹھا کے آپ کی خدمت میں لائے۔ ان کے ایمان میں شک ہو رہا ہے۔ 40,000 درہم لے کے نکلا تھا ہجرت والی رات، اور جب آخری وقت آیا، 2.5 سال حکمران بھی رہے، امیر المومنین رہے، خلیفہ وقت رہے، آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گود میں حضرت ابوبکر کا سر ہے۔ نبی پاک فوت ہوئے تھے تو نبی پاک کا سر بھی حضرت عائشہ کی گود میں، ان کا سر بھی حضرت عائشہ کی گود۔ وہ بھی سوموار کا دن تھا، آج بھی سوموار کا دن ہے۔ ان کی عمر بھی 63 سال تھی، ان کی عمر بھی 63 سال ہے۔ کیسی مطابقت ہو رہی، کیسی مطابقت ہو رہی۔ فرمایا عائشہ بیٹا یہ میری 2 چادریں ہیں جنہیں میں استعمال کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد انہیں دھو لینا اور مجھے اس میں کفن دے دینا، تیرے بابا کے پاس اس کے سوا کوئی مال موجود نہیں۔ ان کے متعلق بکواس کرتے ہو کہ وہ دنیا کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، سب کچھ تو انہوں نے تاج دیا تھا اسلام کے لیے، جانے لگے کفن کے لیے رقم نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا بابا پرانے کپڑوں میں کیوں؟
ہم نئے کپڑے کفن کے لیے لیں گے. حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا, سنو سنو اور پہچانو. فرمایا بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں, مرنے والوں کے لیے نئے کیا اور پرانے کے, نئے کیا اور پرانے کے. ایک جملہ کہوں ہے وہ تسی آج بڑے ڈھلے ڈھلے. معاویہ مسجد کے نمازی نہیں بیٹھے ہیں یہاں, معاویہ مسجد نمازی بیٹھے, تسی ذرا بولو یار. 18 بلا کل تے ڈھلے ڈھلے نے یار. جملہ میں کہنے لگا ہوں, پسند آئے گا آپ کو. حضرت سیدنا صدیق اکبر کفن کے لیے نئے کپڑے لینے کے لیے تیار نہیں, کفن ڈالنے کے لیے نئے کپڑے خریدنے کے لیے تیار نہیں. تمہاری ریشمی چادریں جو تم قبروں کے اوپر ڈالتے ہو, شریعت اس کی اجازت کب دیتی ہے؟ اس کی اجازت کب دیتی ہے؟ وہ نیا کفن نہیں لینا چاہتے, تم ریشمی چادریں قبروں پہ ڈال رہے ہو. جانتے ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سارا مال تاج دیا, پھر میرے نبی نے اپنی زندگی میں انہیں اپنے مصلی کی امامت سپرد کی تھی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو, اسے مصلی پہ ٹکایا. اگر جانتے ہو تو بولو حضرت ابو بکر نے تحقیق کی کہ آمنہ کے لال کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ پھر 12 ربیع الاول ان کے دور اقتدار میں 2 مرتبہ آیا. انہوں نے 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس, جھنڈیاں, جھنڈے, یہ کام کیے انہوں نے. آگے سے جواب آتا ہے, آگے سے جواب آتا ہے کہ تم کہتے ہو اختلاف ہے, چلو تسی 12 نہ منو, تسی 9 ہی من لو, پھر 9 نو جلوس کڈو نا. آگے سے جواب آ رہا ہے. واہ, سوال ہمارا کیا ہے, جواب آپ کا کیا ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ دن منانا جائز ہوتا تو اس تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا. تاریخ میں اختلاف کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن ولادت کے طور پہ منانا جائز. حضرت عمر کو جانتے ہو, میرے نبی کی مراد ہے, جھولی پھیلا کے میرے نبی نے انہیں رب سے, میرے آقا نے فرمایا عمر تو رب کی زبان ہے, تیری تجویز وحی الہی کے مطابق ہو جاتی ہے. جانتے ہو عثمان ذو النورین کو, جانتے ہو حیدر کرار کو, جانتے ہو حضرت حسن کو, جانتے ہو حضرت حسین کو, نعرے لگاتے ہو, محبت کے دعوے کرتے ہو. حضرت حسین نے ساری زندگی میلاد کا جلوس, جھنڈیاں, یہ کام کیا. حضرت حسن نے کیا, حیدر کرار نے کیا یہ کام. ایک جوڑ لگانا چاہتا ہوں. میرے آقا کا آخری وقت ہے, حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک. میرے آقا کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. میرے نبی نے لعنت کی ہے, لعنت.
اور فرمایا الا سنو میں تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا ہوں کہ انبیاء اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ. پھر میرے آقا نے ایک دعا مانگی رب سے, اللہم لا تجعل قبری وثنا, مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. وہ سن دے ہو کو نہیں سن دے, کس کو بت نہ بنانا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں. جاؤ اپنے علماء سے پوچھو کہ بندیالوی نے یہ حدیث پڑھی ہے, آمنہ کے لال کی بات کی ہے حدیث میں اللہم لا تجعل قبری وثنا, مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. کس کو؟ قبر اور بت, قبر اور بت بنے یا رسول اللہ قبر آپ کی اور بن جائے بت. کب بت بنے گی, کب بت بنے گی؟ میرے آقا نے فرمایا لا تجعل قبری وثنا یعبد, جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. جس قبر کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ کیا ہوتی؟ عبادت کیا ہوتی؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ پوجا پاٹ ہے. نظر و نیاز پوجا پاٹ ہے. پکارنا پوجا پاٹ ہے. طواف کرنا پوجا پاٹ ہے. وہاں جا کے عرضیاں باندھنا پوجا پاٹ. سیڑھیوں پہ سجدے کرنا, غلاف چڑھانا, چادریں چڑھانا, قبر کو پکا بنانا, پختہ بنانا, اس پہ غلاف ڈالنا, چراغ جلانا. تم نے نبی پاک کے طریقے کو اور شریعت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. مرنا تم نے بھی ہے, مرنا ہم نے بھی. کل قیامت کے دن آمنہ کے لال کا سامنا کریں گے, لگ پتہ جائے گا وہاں کہ تم نے کس طرح میرے نبی کی شریعت کو مسخ کیا. کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جنہوں نے قبراں بلن, قبریں روشن ہوں, میلے ہوں, ٹھیلے ہوں, دیگے ہوں, عرس ہوں, قوالیاں ہوں, یہ ہوتی ہے نا ولایت. اور ہمارے متعلق کہتے ہیں توڑیاں قبریں کی نے کچیاں جیاں قبراں, نہ کوئی میلہ, نہ رنگ, نہ روپ, نہ دیا, نہ چراغ, اجاڑ ہی اجاڑ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, 1,00,000 سے زائد انبیاء ہوئے, کسی ایک نبی کی قبر کی نشاندہی کرو. بولو بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر, حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر, حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون. بولو نا. کسی نبی کی قبر کی نشاندہی نہیں. 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں 25 صحابہ کی قبروں کی نشاندہی کرو نشاندہی. تو وہاں تو دیے نہیں جلتے, وہاں تو چادریں نہیں چڑھتی, وہاں تو پختہ قبریں نہیں بنائی گئیں. تو جو فتویٰ ہمارے بزرگوں کے متعلق لگاتے ہو ذرا ادھر بھی بولو. مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. کب بت بنے گی؟ یعبد, اس قبر کی کیا شروع ہو جائے؟ زور سے بولو. سجدے ہونے لگیں, نظریں نیازیں دیگیں چڑھنے لگیں, عورتیں وہاں آئیں, ڈانس کریں, بھنگڑے ڈالیں.
پھر لوگ وہاں اکٹھے ہوں، رونقیں لگیں، پھر اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا، تے مزہ ہی آ گیا۔ کوئی بندہ قبر نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا سے اندر گئے ساں، سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی رستہ نہیں، قبر منور تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کے بعد لوہے کی جالیاں، ہم قبر نبی سے بہت دور کھڑے ہیں، بہت دور کھڑے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو کیا کر دیا؟ ام المومنین کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کا فرمان ہے حدیث کی کتابوں میں، اگر مجھے تمہارے نبی کی یہ دعا یاد نہ ہوتی جو خطرہ تھا نبی پاک کو، تو میں تمہارے نبی کو ایک چٹیل میدان میں دفن کروا دوں۔ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر منور کی زیارت کرتے رہتے۔ پھر میرے ذہن میں وہ دعا آ گئی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے اللہ میری قبر کو بت تو نہ بنا جس کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ۔ کیسا محفوظ کیا اللہ نے، ایسا انتظام کیا اللہ نے، کوئی پہنچے جالیوں کے باہر بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ یلا، اور وہاں جالیوں کے باہر کوئی کھڑے ہو کے کوئی نام نہاد عاشق، عشق کے پیمانے تم نے بنائے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں، سلوٹ کریں، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھیں اور سلام گائیں۔ یہ عشق و محبت کے پیمانے تم نے بنائے ہیں، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے عشق و محبت کے پیمانے بنانے کا۔ عشق و محبت کا معیار میرے محمد کے صحابہ ہے، بس ان کو صحیح محبت تھی۔ کسی ایک صحابی سے ثابت کرو، تمہیں چیلنج ہے قیامت کی صبح تک، چیلنج کر رہا ہے بندے عالمی تمہیں، کسی ایک صحابی سے ثابت کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے کے باہر وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، لاؤ دلی، عشق و محبت کے پیمانے تم نے بنا رکھے۔ اگلے دن فیس بک پہ دیکھا ایک بندہ آیا، وہ سابق فوجی ہوگا بیچارہ، وہ جس طرح فوجی نہیں چلتے، وہ روضہ رسول کی طرف آ رہا ہے پریڈ کر کے اور وہاں کر کے، واہ یہ معیار ہے، یہ محبت کے معیار ہیں۔ نبی پاک سے محبت کا معیار صدیق اکبر ہے، حیدر کرار ہے، حسنین کریمین ہے۔ جاؤ، جب صحابہ زندہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، حجرے کے اندر داخل ہو جاؤ، نبی پاک کی قبر منور ہے۔ غالباً سن 56 ہجری میں حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک کے انتقال کے 45 سال بعد، کتنے سال؟ 45 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حجرہ خالی ہو گیا، اب وہاں کوئی نہیں رہتا، وہاں جا سکتے ہیں بندے، جو صحابی جائے جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک حضرت عائشہ زندہ تھی تو جو حضرت عائشہ کے محرم تھے وہ جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے تھے؟ محرم کون تھے؟ حضرت ابوبکر، ان کے والد ہیں، حضرت عبد الرحمن ان کے بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ یہ تو محرم ہے نا، یہ جب چاہتے حجرے میں جا سکتے تھے۔ خدا گواہ ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، دوسرے مسلک کے کسی میرے بھائی تک یہ بات پہنچے، اللہ کرے اسے سمجھ آ جائے۔ کوئی صحابی 1,00,000 سے زائد صحابہ میں ایک صحابی پیش کرو، ایک
صرف ایک جس نے میرے نبی کی قبر منور کی طرف رکوع کیا ہو، سجدہ کیا ہو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بوسہ دیا ہو، قبر منور کو چوما ہو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بندیالوی اس سے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی کے کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا، جاؤ، ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں، بوسہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ شریعت یہ ہے، شریعت وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھا۔ معیار کون ہے؟ صحابہ معیار۔ اے ساڈی چمو چٹو پارٹی، چمو چٹو پارٹی، جہاں دیکھا دور سے جھنڈے شنڈے، صدقے جہاں کوئی جھنڈے دیکھے نا، انہیں کام کوئی نہیں اس کے علاوہ۔ مسجد نبوی میں قالین کے نیچے سے مٹی نکال کے چاٹ رہے ہوتے، ستونوں پہ زبان لگاتے، یہ پلر نہیں، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے زبان سے چاٹ رہے۔ اور وہاں جو علماء تقریر کرنے والے ہیں، وہ ہر روز تقریر میں عالم کہتا ہے یہ جن ستونوں کو چاٹتے رہتے ہو، اے پتھر اسا ترکی چوں منگایا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ پتھر اسا ترکی چوں، یہ تم نے کوئی نیا دین بنایا؟ چومنا چاٹنا، خدا دی قسم ہے، جدوں بھی ایک دوسرے کو مل دینا، وہ اس کے ہاتھ کو چومتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کو چومتا ہے، کبھی ادھر چومتا ہے کبھی ادھر چومتا ہے۔ یہ چمو چٹو پارٹی، چومن تو سوائے انہوں کم کوئی، ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، نعت خان کو چوم رہے ہیں، نعت خان خطیب کو چوم رہا ہے، پیسے دیتے ہوئے چوم رہے ہیں۔ صحابہ اسی طرح میرے نبی کو ملا کرتے تھے، یوں ہاتھ باندھ کے آیا کرتے تھے، یوں ہاتھ باندھ کے آیا کرتے تھے۔ میرے نبی آئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا یہ اجمیوں والے طریقے کب سے اپنا لیے ہیں؟ آج کے بعد میں محفل میں آؤں تو میرے لیے کسی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یا علماء سے پوچھو، یہ حدیث نہیں ہے، یہ میرے آقا کا فرمان نہیں ہے؟ آپ نے منع کیا صحابہ کو کہ میرے سامنے میں آؤں تو کھڑا نہیں ہونا، یہ دین تھا۔ میرے نبی نے دعا مانگی، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد، جس کی کیا شروع ہو جائے؟ اللہ نے پھر کیسے بچایا؟ جالیوں کو بھی کوئی نہیں ہاتھ لگانے دیتا۔ ہن انہاں 4 فٹ دے بینچ رکھ کے اگوں 4 فٹ دا راہ بھی چھوڑ دیتا، میرا خیال ہے معذور لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، جو ویل چیئر پہ آتے ہیں ان کے لیے وہ الگ رستہ بنایا ہے۔ اب 8 فٹ دور گزرو، 8 فٹ دور سے کر رہے، یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے اجمیوں کا، یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا، اللہ نے محفوظ کی۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میرے والد صاحب حج پہ گئے نا، تو ایک بندیال کا ملک بھی گیا، وہ ملک دوسرے عقیدے کا تھا، تو وہ ہر روز والد صاحب کو کہتا استاد جی بندیال چوں آیا تے جالیاں بھی نہ چومیے نا، تے گل تک کوئی نہ ہوئی۔ تو میں اسے سمجھاتا یہ جائز نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی محبت کا معیار نہیں ہے۔ ایک دن صبح کی نماز ہوئی، باہر نکلے تو مجھے کہتا ہے استاد جی تسی مکان تے جاؤ، میں تے اج روزے دیاں جالیاں چوم کے جاؤ۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے شرطے کو عربی میں کہا بھائی آندہ پہ ہی ذرا خیال کری، میں مکان پہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترا ہوا، اداس اداس۔ میں نے کہا ملک صاحب خیر ہوئے؟ اس آکھیا اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے نے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے نے۔ اللہ نے محفوظ کیا قبر منور کو،
شرک سے بچایا. بولو بے شک. کوئی بندہ میرے نبی کی قبر منور تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بند عالمی کی تقریر کے آخری جملے ہیں, اگر جوڑ پسند آ جائے تو کہنا بند عالمی چنگا جوڑ لا گیا. خطابت کا رنگ ہے نا اپنا اپنا, اچھا جوڑ لگا گیا ہے. اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر دیا. جس طرح قبر منور کو شرک کی نجاست سے پاک کیا, اسی طرح میرے نبی کی پیدائش کے دن کو مخفی رکھ کر ولادت کے دن کو بدعات سے رب نے دور کر دیا ہے. قبر کو شرک سے دور کر دیا, ولادت کے دن کو بچایا کس سے؟ زور سے بولو. یہ 12 ربیع الاول کو کرتا پھرتا ہے. 12 ربیع الاول پیدائش کا دن نہیں, پیدائش کے دن کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں, کل کا ہمارا پروگرام ہے نیو سیٹلائٹ فاروق اعظم مسجد عشاء کی نماز کے, میں نے وہاں جانا ہے انشاءاللہ. اور 12 ربیع الاول کو منگل کے دن معاویہ مسجد میں بڑا جلسہ ہے جی. حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب تلگنگ سے آئیں گے, میں نے وہاں بھی بیان کرنا ہے. تو آپ جتنے لوگ آئے یہاں محبت سے آئے ہیں, پیار سے آئے ہیں, تو ذرا وعدہ کرو. وعدہ میں ذرا محدود لوں گا, پکا نہیں لوں گا, محدود وعدہ کر لیتے ہیں. ہم کوشش کریں گے, کوئی مجبوری نہ ہو جائے. ہم کوشش کریں گے کہ 12 ربیع الاول منگل کے دن عشاء کی نماز ہم معاویہ مسجد میں پڑھیں, اور اس پروگرام کو بھی علماء کی تقریریں, نعت خوانی, یہ ساری چیزیں ہم سنیں جی.